اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کتاب التوحید کے اس درس میں باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع 76 سے یا ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا یا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نسبت ستاروں کی جانب کرنے کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ کل کے درس میں ہم لوگوں کی بات آ کر کے رکی تھی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں میری امت کے اندر پائی جائیں گی جو جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ سب سے پہلی چیز الفخر بالاحساب، حسب و نسب کے ذریعے سے فخر کرنا، والطعن بالانساب، لوگوں کے نسب کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنا، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، والنیاحہ، اور میت کے مر جانے کے بعد اس کے اوپر نوحہ کرنا، گریزاری کرنا، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرنا۔ وقال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحہ، نوحہ کرنے والی عورت، اذا لم تتب قبل موتها، مرنے سے قبل اگر وہ توبہ نہیں کرتی ہے تو تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگی، وعلیہا سربال، اس کے اوپر ایک قمیص ہوگی، من قطران، ایک طرح کا مادہ ہے جو درخت سے نکلتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، ودرع من جرب، اور اس کو ایک لباس پہنایا جائے گا جو کھجلی والا لباس ہوگا۔ اس سخت ترین عذاب سے اس عورت کو گزارا جائے گا جو قیامت کے دن، جو دنیا میں نوحہ کرنے والی ہوگی، قیامت کے دن اس کو یہ سزا ملے گی۔ اب اس حدیث کی تفصیل دیکھتے ہیں اور اس میں وارد شدہ الفاظ کی تشریح کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 خصلتیں، ہم بتا چکے تھے کہ 4 سے مراد یہاں پہ صرف 4 ہی نہیں ہے، بلکہ یہ 4 چیزوں کو یہاں پہ بتلانا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصلتیں ہیں جو انسان کو نقصان اور خسارہ دینے والے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو ان سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ یہاں پہ ان 4 خصلتوں کا بیان مقصود ہے، اور یہ پوری امت میں نہیں، امت سے مراد امت اجابت ہے، اور امت اجابت میں سارے لوگ اس میں گرفتار نہیں ہوں گے جی۔ دیکھیے، جاہلیت کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا زمانہ، یعنی جب آپ نبی بنائے گئے اس سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ جاہلیت کہلاتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے اور رسول بنا دیے گئے تو اب جاہلیت مطلق طور پہ کبھی آنے والی نہیں ہے۔ پوری امت جاہل ہو جائے، پوری امت جہالت کی شکار ہو جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واضح اور صاف لفظوں میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تزال طائفۃ من امتی،
ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر غالب رہے گا اور نقصان پہنچانے والوں کا نقصان ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، قیامت قائم ہو جائے، اس سے پہلے تک وہ ہمیشہ حق کے اوپر غالب رہیں گے۔ تو سارے لوگ اس جہالت کے اندر یا جاہلیت کے اس کام کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ بعض لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یاد آئی کہ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب امت ہلاک کر دی جائے گی، لوگ بچیں گے نہیں، لوگوں کی ہلاکت ہوگی، تو اس طرح کہنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، جس آدمی نے یہ کہا کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ آدمی خود ہلاک ہونے والے میں سے نمبر 1 ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اب سب برباد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ امت یک بارگی اور پورے طور پہ ہلاک کبھی نہیں ہوگی۔ ہلاک ہونے والا ایک گروہ ہوگا، چند لوگ ہوں گے، لیکن پوری کی پوری امت ہلاک ہو جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو جو آدمی امت کے معاملے کو کم کرنے کے لیے یا امت کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے یہ کہے گا کہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تو وہ آدمی سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہوگا جو آدمی اس طرح کی بات کہے گا۔ اور کل کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جاہلیت نسبی چیز ہے، نسبت ہوگی۔ جو آدمی جاہلیت کا کام کرے گا اس کو کہا جائے گا کہ یہ آدمی جاہلیت کا کام کرنے والا ہے، یا اس شخص کے اندر جاہلیت کی چیز پائی جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کہا سنی ہو گئی کسی بات پر، تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو کہہ دیا یبن السودا، کالی عورت کے بیٹے، یہ کہہ دیا ان کے، یعنی ان کو حقیر بتانے کے لیے یا ان کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے تھے۔ ورنہ ہم نے کہا کہ گورا اور کالے کے درمیان اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، ہم لوگ فرق کرتے ہوں گے، وہاں تقوی چلتا ہے۔ ایک آدمی نہایت کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، دیکھنے میں بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ آدمی اگر تقوی اختیار کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کی خشیت اور اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ اور ایک آدمی بہت شریف حسب و نسب رکھنے والا آدمی ہو، بہت بڑے خاندان کا آدمی ہو، لیکن وہ آدمی اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اب اسی کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے، حضرت بلال حبشی عرب کے بھی نہیں ہیں، کہاں کے ہیں؟ حبشہ کے ہیں، اس کے باوجود ان کو کتنی عزت ملی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے رہنے والے ابو لہب کو دیکھیے، ابو جہل کو دیکھیے، قریش کے خاندان کے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوئے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ لہذا گورا اور کالے سے دین اسلام میں کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب کے سب برابر ہیں۔ فضیلت صرف اس کو حاصل ہوگی جو جتنا تقوی والا ہوگا، جو بندہ جتنا کتاب و سنت سے لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت عطا کرے گا۔ بہرحال تو حضرت ابو ذر غفاری نے جب حضرت بلال کو یہ کہہ دیا تو حضرت بلال حبشی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں اس واقعے کا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو ایسا کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا کہ اعیرتہ بامہ، تم اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیتے ہو، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایک ایسے آدمی ہو جس کے اندر جاہلیت کی خوبو پائی جاتی ہے۔ یعنی کسی کو اس کے حسب و نسب سے طعنہ دینا یا اس کی تحقیر کرنا، کالا کہہ کر کے اس کو چڑھانا یا گورا کہہ کر کے کسی کی تعریف کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ جاہلیت کے پکار میں سے، جاہلیت کی چیزوں میں سے یہ چیزیں ہیں۔ وہ معاشرہ، ہاں جی، چاہے اپنے آپ کو کتنا مہذب معاشرہ کیوں نہ کہتا ہو، جہاں گورے اور کالے کے درمیان تفریق کی جاتی ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی مہذب
نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی لیٹسٹ معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں مغرب کے لوگوں کو۔ آپ وہاں پر جا کر کے دیکھیے کہ وہاں کس طرح سے لوگ رنگوں کی بنیاد پر، نسل کے بنیاد پر، انسان کے چہرے کے کلر کے بنیاد پر اس کی عزت طے کی جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر کالا ہے اور بہت عزت و شرف والا ہے تب بھی اس کی عزت نہیں ہوگی، لیکن ایک آدمی جاہل ہے اور گورا ہے تو لوگ اس کو اپنے بغل میں بٹھائیں گے اور اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو اصل جاہلیت ان لوگوں کے اندر ہے، لیکن اسلام کے ماننے والوں کو وہ لوگ جاہل کہتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ان کے رنگ و نسل میں اور ان کے چمک کو دیکھ کر کے، ان کے چکا چوند کو دیکھ کر کے ہماری بھی نگاہیں ہیرا ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں کی آنکھ بھی چندھیا جاتی ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو کچھ صحیح ہے وہ وہی لوگ صحیح کر رہا ہے، ہم لوگوں کے اسلام کے اندر ہم کو پابندی ہے، ہم لوگ بیڑی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا کبھی بھی اس طرح کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو دین اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور جس دین کو ماننے کی توفیق اللہ رب العالمین نے دی ہے، دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ بہرحال یہ باتیں اگر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، اس وجہ سے اس کو یہیں روکتے ہیں اور حدیث کی طرف لوٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یترکونہن، لا یترکونہن، لوگ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی یہ صفتیں، 4 صفتیں جس کا تذکرہ حدیث کے اندر ہوا ہے، یہ کبھی امت سے ختم نہیں ہوگی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امت کا ہر فرد اس میں گرفتار ہوگا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بلکہ امت کے بعض لوگ ہمیشہ اس صفت کے اندر مبتلا ہوں گے، اور یہ صفت لگاتار امت کے اندر قائم رہے گی اور یہ چلتی رہے گی۔ وہ کون کون سی صفتیں ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر بالاحساب، احساب کہتے ہیں یا فخر کہتے ہیں، فخر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، شیخی بگارنا جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں۔ اور فخر مذموم ہے، اور اس لیے مذموم ہے کہ مومنین کی صفت جو ہے وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحی الیہ، اللہ رب العالمین نے میرے جانب وحی کی ہے۔ کس بات کی وحی کی ہے؟ کہا ان توادعوا، کہ لوگوں تواضع اختیار کرو، فروتنی اور اسی طرح سے خاکساری، عاجزی، انکساری اختیار کرو، حتی لا یفخر احدکم علی احد، یہاں تک کہ تم میں کا کوئی آدمی کسی آدمی کے اوپر فخر نہ کرے۔ میرا یہ خاندان ہے، میں اس خاندان سے رہنے والا ہوں، میرا نسل اتنا شریف ہے، تم ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تم ہم سے منہ لگانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے، ہم لوگ یہاں کے پرانے باشندے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی بات لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحی الیہ، اللہ نے میرے جانب وحی کی ہے۔ یہ معاملے کی تاکید کے لیے ایسا کہا جی، تاکہ ہمارے اور آپ کے نفس میں یہ بات مکمل طور پر بیٹھ جائے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے وحی ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانب سے دین میں کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو بولنے کا حکم دیتا ہے یا ان کے جانب وحی کرتا ہے۔ کا الفخر بالاحساب، اور احساب کہتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی فضیلت بیان کر کے فخر کرنا۔ اور کبھی کبھی آباء و اجداد کی فضیلت آدمی کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی فضیلت بیان کرے، ہے نا؟ تو حسب کو کبھی کہتے ہیں اپنی شیخی بگارنے کو، ہم ہیں، ہم چنی تو دیگر نیست، جو کچھ ہے سو ہم ہیں تو ہم ہی ہیں، اور میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ ہے فخر، یہ ہے ازدراء، اور یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند ہے جی یہ عمل۔ تو کہا الفخر بالاحساب، باپ داداؤں کے نام لے کر کے آدمی فخر کرے، آدمی اپنے باپ دادا کی فضیلتوں کو گنوائے،
ہمارے والد نے یہ کیا، ہمارے والد یہ تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ان کے اتنے احسانات ہیں، اس طرح سے معاملات ہیں، ایسے ہے، یہ ہے، اور اس طرح کی باتیں بڑھا چڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے. مسلمان اپنے کام کے اوپر نہیں فخر کر سکتا ہے تو باپ دادا کے کام کے اوپر کیا فخر کرے گا جی؟ ہم جو کام کیے ہیں نیکی انسان جتنا چھپا کر کے رکھے وہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے. لیکن انسان نیکی کو کھلے عام کرے اور فخر کے لیے، مباحات کے لیے اپنے معاملات کرے. کسی مجلس میں کوئی گیا، کہیں پہ بیٹھا اور کچھ انعام دے دیا تو بار بار اس کا نام لے لے کر کے اعلان کر رہے ہیں فلاں صاحب نے یہ دیا، اور وہ وہاں بیٹھ کر کے خوش بھی ہو رہا ہے، منع بھی نہیں کر رہا ہے کہ ایسا مت کرو. ہمیں نہیں چاہیے یہ چیز. جس کو ہم جو دے رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. کہیں پر کچھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ویڈیو بنا کر کے ڈال رہے ہیں، یہ دیکھیے ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں، یہ دیکھیے ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دکھا رہے ہیں؟ اور اللہ کو اگر دکھا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کو آپ کی اس ویڈیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے فرشتے متعین ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. قیامت کے دن کتاب کھول کر کے سامنے رکھ دے گا، کہے گا پڑھو تم اپنی کتاب کو، تمہاری زندگی کا جو جو لمحہ ایک ایک سیکنڈ کا ہے وہ اس کتاب کے اندر محفوظ ہے. لیکن آدمی کو فخر چاہیے، ہم یہ کام کیے، ہم یہ کیے، ہم کیے تو یہ ہوا. یہ ہم جو آدمی کرتا ہے یہی ہے فخر، یہی ہے فخر. ایک مرتبہ کسی آدمی کو آئینہ دکھایا، خود اپنی بات بتا رہا ہوں، کسی مسئلے میں کہ فلاں صاحب تھے تو اس طرح سے ہوا کرتا تھا، فلاں صاحب تھے. اس مجلس میں اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن مجلس جب اٹھ گئی، لوگ چلے گئے، تو کہتا ہے کہ میرا موازنہ وہ فلاں آدمی سے کرتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے. ارے بھائی حیثیت کی اس میں کیا بات ہے؟ یہ فخر نہیں ہے، یہ فخر نہیں ہے. کوئی بھی آدمی، ایک ادنا مومن بھی کیوں نہ ہو، آپ اس کے اوپر اس طرح سے دھونس نہیں جما سکتے ہیں، اس طرح سے دھونس نہیں جما سکتے ہیں. یہ عام طور پر لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، ہم چنی دیگر نیست. یہ جاہلیت ہے، اسلام نہیں ہے. چاہے آدمی کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ آدمی جاہل ہے، اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، اور وہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام کر رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز فخر بالاحساب. اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا نام لے کر کے لوگوں کے سامنے فخر کیا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسب نہیں ہے جی، ایسا بالکل نہیں ہے. کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ حسب پایا ہی نہیں جاتا ہے، حسب پایا جاتا ہے، یہ ثابت ہے. اور لوگ اپنے حسب نسب کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے لوگوں کو مقام و منزلت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا دھونس جنانا، یہ دھونس دین اسلام میں قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ دیکھیے، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے بزرگ یا سب سے بڑا عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہم اتقاکم، جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے معزز ہے، سب سے محترم ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں یہ کہا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عن هذا نسأل، یہ ہم نہیں پوچھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا کیا پوچھ رہے ہو؟ اکرمہم نبی اللہ یوسف، سب سے عزت و مقام والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. کہا کیسے؟ کہا نبی، خود نبی ہیں، ابن و نبی، ان کے ابا بھی نبی تھے یعنی نبی کے بیٹے ہیں، اور ان کے دادا بھی تھے، وہ کون تھے؟ نبی تھے، اور ان کے پردادا جو تھے وہ بھی نبی تھے. اللہ اکبر، کیسا خاندان ہے دیکھیے. حضرت یوسف علیہ السلام نبی، یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام
نبی، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نبی، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے سب سے عزت والے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عن ھذا نسأل، اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسألون عن معادن العرب، کیا عرب کے قبائل کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے قاعدہ بتلایا، کہا خیارکم فی الجاہلیہ، تم میں کا جو آدمی جاہلیت میں بہتر تھا، خیارکم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی بہتر ہے، اذا فقہوا، جب دین کی سمجھ وہ حاصل کر لے۔ اللہ اکبر، کس کی سمجھ حاصل کرے؟ دین کی۔ دین کی سمجھ حاصل کر لے، وہ بہتر ہے، وہ بہتر۔ تو اللہ کے نزدیک کون بہتر ہوا جی؟ دیندار۔ چاہے آپ پورا تنتر منتر لگا کر کے ایک آدمی کے پیچھے پڑ کر کے اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں، آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو یا جس کو اللہ نے بلند کیا ہے اس کو آپ کیا رسوا کیجئے گا، اور آپ کی سازشیں اس کو کیا کام آ سکیں گی؟ کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ خیارکم فی الجاہلیہ، سنیے سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجئے، کہا تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو جاہلیت میں بہتر تھا اور اسلام میں بھی بہتر تھا، جب وہ دین کی فقاہت حاصل کر لے، دین سمجھ جائے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قبائل کا انکار نہیں کیا، احساب کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کو ثابت کیا، کہا کہ ہاں قبیلے ہیں، لیکن آدمی کی فضیلت محض قبیلے کے فضیلت کے بنیاد پہ نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا قید لگا دی؟ کہا سنو، جاہلیت میں جو آدمی بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہوگا جب وہ فقاہت حاصل کر لے، دین کی سمجھ حاصل کر لے، دین کے اوپر عمل کرنے والا ہو، اور جب دین کی سمجھ حاصل کرے گا تو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا بھی ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے یہ اللہ تعالیٰ کے علماء بندے ہیں، روئے زمین کے اوپر علماء ہیں۔ تو جب آدمی دین کی فقاہت حاصل کرے گا تو وہ سب سے زیادہ تقوی والا بھی ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان حسب کے شرف کو اور اللہ رب العالمین کے تقوی کو ایک ساتھ جمع کر لیتا ہے اپنے اندر، تو وہ سب سے بلند مقام اور سب سے بڑا مرتبہ والا آدمی ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی بہت حسب و نسب والا ہے، بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن تقوی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ بزرگی کی بنیاد اللہ رب العالمین نے مالداری نہیں رکھی۔ اگر مالداری کو رکھتا اللہ رب العالمین، یا مالداری ہوتی اللہ رب العالمین کے نزدیک بزرگی، تو قارون سب سے بڑا بزرگ ہوتا دنیا میں، اس سے بڑا دھنا سیٹ اور کون پیدا ہوگا قارون سے بڑا؟ مالداری میں کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے پکڑ کے دھنسا دیا زمین میں، کیا مقام و مرتبہ ہے؟ فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ یہی تو فخر کیا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا تھا کہ میرے سامنے تم آئے ہو بات کرنے کے لیے، امن ھذا الذی ہوا مہین، جو نہایت گیا گزرا ہے، حضرت موسیٰ کو کہتا تھا مہین ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حسب و نسب اور شرف میں سب سے بہتر تھے، نبی تھے، اور اللہ رب العالمین نبیوں کو ان کے قوم کے سب سے بہترین نسب کے اندر پیدا کرتا ہے، سب سے بہتر تھے، فرعون کے نسب سے بھی لاکھ گنا بہتر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب تھا۔ لیکن فرعون نے کیا کہا؟ امن ھذا الذی ہوا مہین، یہ آدمی جو مہین ہے، گیا گزرا ہے، یہ ہمارے سامنے بات کرے گا، ولا یکاد یبین، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو اپنی بات کو کی وضاحت نہیں کر سکتا ہے، وہ میرے پاس بات کرے گا، یہ فرعون نے کہا۔ اللہ رب العالمین نے کان پکڑ کے گھسیٹ کے دریائے کلزم کے اندر ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ فخر کرو گے؟ اللہ رب العالمین برداشت کر لے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ دنیا والے ارد گرد آس پاس گھومیں گے تمہارے اس فخر کو دیکھ کر کے،
اور تمہارا یہ فخر کا ستارہ چمکے گا اس وقت تک جب تک تمہارے حالی موالی اور تمہارے چمچے اگل بغل میں ہیں، لیکن جس دن یہ چمچے برتن خالی کر کے نکل جائیں گے اس دن پھر اللہ رب العالمین بخشے گا نہیں، اور پاپ کا گھڑا بھر جانے کے بعد کبھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ لہذا انسان کو دنیا کی زندگی میں کبھی بھی فخر اپنے اندر لانا نہیں چاہیے، اور کبھی بھی اپنے حسب و نسب کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تجدون الناس معادن، لوگوں کو تم پاؤ گے کہ وہ حسب و نسب والے ہیں، لیکن یہ جان لو خیارہم فی الجاہلیہ، ان میں جو جاہلیت میں بہتر تھا اسلام میں بھی بہتر ہوگا اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ اختیار کر لیں۔ تو جو آدمی جاہلیت میں شریف تھا اگر اسلام میں فقیہ ہو گیا تو وہ اسلام کے اندر بھی شریف ہوگا۔ یہ دونوں حدیثیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے دونوں اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے حسب و نسب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ثابت کیا۔ حدیث دیکھیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکح المرأۃ لاربع، عورت 4 چیزوں سے بیاہی جاتی ہے۔ سب سے ایک نمبر پہ کہا لحسبھا، اس کے حسب و نسب سے، تو یہاں حسب و نسب کو ثابت کیا، یعنی نسب دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، نسب کا وجود ہے، حسب کا وجود ہے، لیکن حسب کسی کے بزرگی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب کو فضیلت نہیں بتلایا، آپ نے کیا کہا؟ فاصفر بذات الدین، جس نے دین والی عورت کو اختیار کیا وہ کامیاب ہوا، اور باقی 3 چیزوں کو جس نے چنا تربت یداک، اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو گئے۔ یعنی جس طرح سے انسان کے ہاتھ میں مٹی آتا ہے ویسے ہی دین کے مقابلے میں اگر کسی نے خوبصورتی پسند کیا، نہیں ٹھیک ہے دین بھی ہے خوبصورتی بھی ہے، بہت اچھی بات ہے، دین بھی ہے حسب و نسب بھی ہے خوبصورتی بھی ہے، اس سے نور علی نور، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، لیکن ٹکرا جائے کبھی دینداری اور خوبصورتی تو خوبصورتی کو ترک کر دو، دینداری کو ترجیح دو۔ کبھی ٹکرا جائے دینداری اور مالداری تو مالداری کو چھوڑ دو، دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیندار ہے وہ کامیاب ہے، جو دیندار ہے وہ کامیاب ہے۔ بقیہ چیزیں دیکھنے والا آدمی اس کو صرف مٹی ملا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا، اس کو صرف مٹی ملا۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ حسب و نسب دنیا کے اندر پایا جاتا ہے اور منفی نہیں ہے، لیکن یہ بات حرام ہے کہ آدمی حسب و نسب کے ذریعے سے لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کرے اور فخر کرے، اور کچھ نہیں ہے سکھا پھٹانی جس کو کہا جاتا ہے وہ کرے۔ ینسب الکرم الیہ مجردن، آدمی صرف تمام بزرگی کو اپنے جانب نسبت کر لے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطا بہ عملہ، جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے، پیچھے ڈھکیل دے، لم یسرع بہ نسب، اس کا نسب حسب اس کو آگے بڑھا نہیں سکتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تقوی یہی میزان ہے، جس آدمی کے پاس جتنا تقوی ہوگا وہ آدمی اتنا اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی فخر کے ذریعے حسب و نسب کے ذریعے سے فخر نہ کرے، لوگوں کے اوپر بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، اور کسی کو چھوٹا اور حقیر اس وجہ سے نہ سمجھے۔ اگر ایسا وہ کرتا ہے تو حرام کام کرتا ہے، اور یہ کفر کی مشابہت کرتا ہے، اہل کفر کی۔ اہل اسلام کا یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل اہل کفر کا ہے، جاہلیت والوں کا عمل ہے۔ اس عمل سے آدمی کو چاہیے کہ وہ بچے، اہل ایمان کی یہ صفت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، آدمی نسب کہتے ہیں انسان کی نسبت اس کے باپ اور دادا کی طرف، انسان کی نسبت اس کے باپ اور دادا کی طرف جو ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے نسب۔ تو نسب میں طعن کرنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا
کہ فلانے کا نسب یہ نہیں ہے. اور ہم لوگ عام طور پہ اپنے عام بول چال میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ معاف کیجیے گا اس لفظ کو میں سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کہتے ہیں نا حرامی. عام بول چال میں آدمی ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے یا اس کو برا بھلا کہنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ سیدھے طعن فی الانساب میں جا کر کے لگتا ہے، سیدھے، چاہے آدمی مذاق سے بولے یا چاہے یہ سے بولے. اگر اسلامی عدالت ہو اور کوئی کسی کو یہ لفظ بول دے اور وہ جا کر کے کیس کر دے اسلامی عدالت میں، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ چلو اس کا حسب و نسب اس سے نہیں ہے، 4 گواہ پیش کرو. اگر نہیں دے سکا وہ 4 گواہ تو اس کے پیٹھ کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے جس نے یہ گالی دی ہے. ہم لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بات چیت میں بلکہ مذاق میں ایک دوسرے کو یہ گالی دیتے ہیں، فلاں ہے وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے. اور کوئی آدمی یہ گالی سن کر کے خوش بھی ہوتا ہے کہ ہم کو یہ بولا، اور لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے ہم کو یہ کہا. جہالت ہے، کم علمی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ طعن بالانساب، یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. کسی کو اس طرح سے گالی دینا اور یہ کہنا کہ تمہارا نسب فلاں سے ثابت نہیں ہے، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. بہرحال وقت چونکہ مکمل ہوا، اب انشاءاللہ العزیز آئندہ کے درس میں اس حدیث کی مزید تشریح آپ کے سامنے آئے گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان کرنا تھا یہاں تک کہ ہم بھول نہ جائیں کہ کل درس نہیں ہے. کل ہم ایک جگہ مصروف ہیں، اس وجہ سے کل درس نہیں ہوگا. سنیچر کے دن سے پھر انشاءاللہ کنٹینیو درس آپ کے سامنے کیا جائے گا. جی چلیں، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ تعریف کا ایک سوال آیا ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے ہمارے نیک عمل کو دیکھ کر کے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روک دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کے منہ پر تعریف کرنے سے بہتر ہے، یا اگر کسی کو دیکھو کہ وہ تمہارے منہ کے اوپر تعریف کر رہا ہے تو اس کے منہ میں مٹی بھر دو، اس کے منہ میں مٹی بھر دو. اور روکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے. آدمی اس سے عجب کے اندر، خود نفسی کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے اپنی تعریف سن کر کے. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کو روکنا ہے، منع کرنا کہتے ہیں یہ کام نہیں کیجیے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی جیسے اسلامک کیلنڈر میں مون دیکھ کے ڈے چینج ہوتا ہے نا، تو کیا ہاں ہم سورہ کہف تھرسڈے کی رات سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. جی شکریہ.
چلیں ٹھیک ہے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله 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 الله